ایک تعلیم بھی فرما دیں، اسی میں فائدہ ہو جائے گا ہمیں. یہ رضی اللہ اور علیہ السلام میں فرق ذرا پلیز بتا دیں. وہ یہ بھی بتاتا ہوں ایک، لیکن جدوی ایک بات ہے، کوئی مسلمان میں آپ کو کافر کہوں یا آپ مجھے کافر کہیں، صحیح حدیث ہے، نہیں بری بات نہیں ہے یار، یہ مسئلہ عقیدے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے. اگر میں نے آپ کو سچا کہا تو آپ ہو گئے، اگر آپ کو غلط کہا تو میں نے جو جھوٹا بہتان باندھا میں ہو گیا. بالکل ایسے ہی. اب ایمانداری سے بتائیے کہ جو بندہ ایک صحابی کو بے ایمان کے، بری بات ہے، بہت بری بات ہے. بری بات نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے. یعنی ایک مسلمان کو بے ایمان کہنے سے بندہ بے ایمان ہوتا ہے، صحابی کو کہنے سے نہیں ہوتا. یار اس کے بارے میں اتنا فرا دل نہ رکھے. میں یہ کہتا ہوں اگر مرزا جیلمی یا اسحاق جعلوی کسی ایک صحابی کو بے ایمان کہتے ہیں، وہ دنیا کے سب سے بڑے بے ایمان ہیں، اور قرآن کی آیت ہے. یہ بعض صحابی کربلا کے اندر موجود تھے، ایک صحابی بھی نہیں تھا موجود. ان کی اولادیں یار، پھر ابھی آپ نے بدل لیا بات، ان کی اولادیں یار، صحابی اور اولادیں یار، پھر وہی بات صحابی کی لفظ کی بات. سعد بن نبی وقاص کا بیٹا تھا، اور نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن عمر سعد نہیں تھا. عمر کی جو بات ہے وہ ایک الگ بحث ہے. وہ اگر میں عمر عاص نہیں کہہ رہا، میں عمر سعد کہہ رہا ہوں. ہم اس کے اوپر بھی ڈبیٹ کر لیں گے اگر آپ کا دل کرے گا. لیکن صحابی رسول تو میں کسی وقت آپ کو مناظرہ کسی سے کرا دوں گا. صحابی رسول کے اوپر جب بھی بات آئے گی اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیں نا، یہ آپ نے اگر کوئی بات آپ نے اس کو تھوڑا سا اگر چانس دیا کہ یار ایک صحابی کو برا مان لو، بھائی ایک کو ماننے سے بھی ایمان چلا جاتا ہے. نہیں میں کب کہہ رہا ہوں ایک کو برا مان لو، میں تو کہہ رہا ہوں ان کو برا مان لو جو کربلا میں جنہوں نے قتل کیا. میں یہ کہتا ہوں جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا وہ جہنمی ہے، بے ایمان ہے، لعنتی ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ کہیں کہ وہ جس کون ہے، وہ صحابی ہے. نہیں میں آپ سے اگر وہ صحابی ہوگا ہم سے جب آپ پوچھیں گے، ہم تو سیدنا عمار کے قاتل کو خارجی سمجھتے ہیں. اہل سنت کا اجماع ہے، صرف اہل حدیث کا نہیں، دیوبندی بریلوی سب کا، کہ وہ خارجی تھے. اسی طرح سیدنا زبیر کا قاتل بھی اگرچہ وہ حضرت علی کے گروہ میں تھا تو کیا اس کا ذمہ حضرت علی کے اوپر ہے؟ اگر وہ عمار بن یاسر کا قاتل سیدنا امیر معاویہ کے گروہ میں تھا ان کے اوپر ہے. تو یہ باتیں نا اس طرح کی باتیں کر کے مشکوک، یہ ہمارا اور مرزا جیلمی سے کیا اختلاف ہونا بتائیں؟ کوئی اختلاف نہیں. اس کے علاوہ کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اور ابھی آپ نے جو بات کی ہے اس کی میں آپ کو ویڈیوز بھیج دیتا ہوں کہ حسن تے شاہی کوئی نہیں، فلاں تے شاہی کوئی نہیں. بھیج دیتا. آپ اہل تشیع کو کافر سمجھتے ہیں؟ میں ہر اس بندے کے ایمان کا قائل ہوں. آپ ایک تو نا جواب دیتے ہیں گوگلی والے انداز میں. گوگلی پتہ کیا ہوتی ہے؟ گوگلی ہوتی ہے لیگ بریک، جاتی ہے آف بریک. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ اہل تشیع کو کافر سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس کا جو جواب ہے کسی کی معین تکفیر کرنا جائز ہے اسلام میں؟ بالکل بھی نہیں ہے، حرام ہے. اس لیے آپ سے پوچھا ہے. حرام ہے کہ میں نے تو لگی لپٹ نہیں رکھی. میں نے بھی نہیں لگی لپٹ رکھی. جو بھی کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے. نہیں وہ تو کہتے ہیں علی ولی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اب آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں کہ مسلمان سمجھتے ہیں؟ ہر کلمہ گو مسلمان ہے، ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں جب تک یہ کسی صحابی کو کافر نہ. لیکن آپ کے مسلک کے بہت سارے لوگ فتویٰ دے چکے ہیں ان کو کافر ہونے کا. اگلی بات سن لینا، جب تک اہل تشیع میں سے کوئی بندہ کسی صحابی کو کافر یا بے ایمان نہیں سمجھتا وہ ایماندار رہتا ہے. جو علماء کرام عین اسلام پہ جو لوگ قائم ہوں، جو اہل بیت کی محبت میں سرشار ہوں، ان کو کافر کہیں، ان علماء کرام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حدیث آپ کے سامنے رکھیے، جو کسی مسلمان کو کافر کے بہت کافر ہوتا ہے. آپ کے مسلک کے بہت سارے لوگ ان کو کافر کہتے ہیں. ایک بندہ بھی آپ نہیں ثابت کر سکتے. اہل حدیث تو تکفیری ہوتا ہی نہیں، اہل حدیث تو معین تکفیر کے خلاف ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کتنی عام فہم آپ کو کلیہ بتایا. جو کسی صحابی کو کافر کہے گا یا صحابی کو بے ایمان کہے گا وہ خود کافر بے ایمان ہے. جب تک کلمہ گو مسلمان کسی صحابی کو کافر نہیں کہتا وہ مسلمان رہتا ہے. جب تک کلمہ گو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر نہیں کہتا وہ مسلمان رہتا ہے. اس لیے ہم اہل تشیع ہو بریلوی ہو سب کلمہ گو مسلمان کو مسلمان سمجھتے ہیں. ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. آپ کے والد صاحب کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، یقیناً وہ جنت الفردوس میں ہوں گے، نیک انسان تھے. آپ بھی ان کا قاتل اہل تشیعوں کو سمجھتے ہیں؟ بے شک. ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں نا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اہل تشیعوں سب سے شاکونی بیان، ہاں آپ کو اہل تشیعوں کے عقائد پہ اعتراض ہے یا ان کی رسومات پہ اعتراض ہے؟ پورا سوال سن لے. عقائد سے مراد جو ابھی آپ نے بتایا، رسومات وہ 10 محرم مناتے ہیں، وہ چہلم مناتے ہیں، وہ پیٹتے بھی ہیں اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت میں. آپ کو ان رسومات سے اختلاف ہے یا آپ کو ان کے عقائد سے اختلاف ہے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب تک اہل تشیع مقدسات اہل سنت کا احترام کرتے رہتے ہیں ہمارا ان کا اختلاف رہتا ہی نہیں، کیونکہ بقائے باہمی نہیں کرنی. اختلاف 3 بنیاد پہ ہوتا ہے، شرک، بدعت اور توہین. یہ 3 بنیادیں ہیں نا اسلام کی، شرک، بدعت اور توہین. یہ جو آپ رسومات کی بات کرتے ہیں نا، یہ
اس کو آپ یہ بھی آج کنسپٹ کلیئر کریں, اہل حدیث اس کو بدعت سمجھتے ہیں. اوکے, سمجھ رہے ہیں؟ جب غیر اللہ سے مانگتے ہیں اس کو اہل حدیث شرک سمجھتے ہیں. کفر اس کو بھی نہیں کہتے, شرکیہ عمل سمجھتے ہیں. کفر ہی ہو گیا, شرک تو کفر ہی ہے نا. اچھا, شرکیہ عمل ہونا کفر نہیں ہوتا. ایک آدمی خدا کے برابر کسی کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے, شرک کر رہا نا, تو شرک کفر ہی ہو گیا نا ایک قسم کا. یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن کفر ہم تب سمجھتے ہیں جب وہ کسی صحابی کو کافر کہتے ہیں. بس یہ عام فہم بات ہے. یہ اختلاف کی تینوں چیزوں کا بیان کر دیا. کوئی اہل تشیع جب حضرت علی کو اللہ کے برابر کرے گا تو اس نے شرک کیا, جب یہ رسومات بنائے گا بدعت کی ہے, اور جب کسی صحابی کو کافر کہے گا تو اس کا ہم سمجھتے ہیں ایمان ختم ہو جاتا ہے. بس یہ عام فہم بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے, یہ حدیث اور قرآن سے ثابت ہے. آپ نے ابھی تک ہمارے تقریباً 30 منٹ سے زیادہ ہمارا ہو چکا ہے ریکارڈنگ ٹائم. آپ ماشاءاللہ صحابہ کرام کی محبت میں سرشار ہیں, لیکن اہل بیت کا ذکر آپ نہیں کرتے. مجھے ایک بات بتائیں, یہ بھی آپ نے جو سوال کیا, آپ مجھے بتائیں کیا اہل بیت صحابہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ وہ تو نبی کی خاندان ہے. یہ جو ڈفرنس پیش کیا گیا نا, میں اس کے خلاف ہوں. اہل بیت صحابہ نہیں ہے. اچھا, آپ سوال کا جواب دے رہے تھے, رضی اللہ اور علیہ السلام بتا رہے تھے, وہ بھی میں بتانا آپ, لیکن اس سوال یہ بھی بڑا اہم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, اچھا یہ تھوڑا ایلیبوریٹ ہونا چاہیے, ہم رسول اللہ کے گھر والے رسول اللہ کی بیویوں کو بھی سمجھتے ہیں, بے شک, رسول اللہ کی بیٹیوں کو بھی سمجھتے ہیں, رسول اللہ کے بیٹوں کو بھی سمجھتے ہیں, اور ہم انہیں اصحاب رسول بھی سمجھتے ہیں. واللہ باللہ تعالی کوئی بندہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کا کسی اہل بیت کو جو رسول اللہ کی زندگی میں ایسا نہیں ہے جو صحابہ نہیں سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے جمی صحابہ میں انبیاء کے بعد افضل ترین انسان سیدنا ابو بکر ہیں, وہ بھی رسول اللہ کے سسر ہیں. ایک عام سی بات ہے, آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا, میں بھی اس سے محبت کروں گا نا. میں مطلب سپوز آپ کا ایک بھانجا بھتیجا, آپ کا بیٹا ہے, لازمی بات ہے, بچوں سے سب کو پیار ہوتا ہے. جب وہ آئے گا میں بھی اس کو پیار کروں گا, بے شک, اس کو چاکلیٹ لے کے دوں گا, تو میں آپ کو بڑا اچھا لگوں گا. بے شک, ٹھیک ہے. آپ جس محبت سے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں, صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں, لیکن اتنا ذکر آپ ان کا نہیں کرتے. اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک اہل بیت بھی صحابہ ہیں. ہمارے نزدیک صحابیت دیکھیے, سیدنا حسن حسین کو ہم آپ کے خیال میں صحابہ نہیں سمجھتے؟ کیوں؟ ہاں, تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے جب ہم صحابہ کا ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, سارے اہل بیت اس میں شامل ہوتے ہیں. لیکن آپ نے بھی یہ بھی کہا تھا کہ صحابہ انسان تھے, انسانوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. ہاں, لیکن ہاں چلیں, صحابہ معصوماً الخطا نہیں تھے, اس بات کے اوپر آیت ہے, لیکن مغفوراً الخطا تو ہے نا. معصوماً الخطا اور مغفوراً الخطا میں بتا دیں مجھے نہیں. معصوماً الخطا ہوتا ہے کہ جو غلطی کر ہی نہ سکے, وہ انبیاء کے بارے میں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلطی کرنے بھی لگے تو اللہ روک دے, کیونکہ وہی آتی ہے. معصوم اس کو کہتے ہیں. اور مغفوراً الخطا ہوتا ہے جو غلطی کر بھی لے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے. مغفوراً الخطا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا.